نائلہ مامی روتے ہوئے: ایسا مت کہیے، میں مر جاؤں گی، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی نہیں رہوں گی۔ آپ کو سچ سننا ہے نا تو میں سچ بتا دوں گی، مگر اس کے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ نائلہ مامی نے سرور ماما کو اس دن جو کچھ ہوا وہ بتا دیا، جسے سن کر سرور ماما کو جھٹکا لگا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نائلہ مامی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب سرور ماما نے حالات کو سمجھتے ہوئے پہلے نائلہ مامی کو سنبھالا، کہیں نائلہ مامی خود کو کچھ کر نہ بیٹھے، اور پھر نائلہ مامی کو سمجھانے لگے: سرور ماما، جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر دیکھا جائے تو اس میں شیرو کا بھی قصور نہیں ہے۔ اس نے یہ سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا۔ اس وقت تمہارے جان بچانے کے لیے جو صحیح لگا اس نے کیا۔ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، پھر تمہیں افسوس نہیں ہوتا، مگر اب تمہیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ وہ سب شیرو نے کیا۔ لیکن ٹھنڈے دماغ سے ایک بار سوچ کر دیکھو، کیا وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر کبھی چین سے رہ سکتا تھا؟ کیا وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر کبھی چین سے رہ پاتا؟ جو تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کیسے مرنے دیتا؟ کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تمہارے اس طرح کرنے سے وہ خود کو قصوروار مان کر جو سزا دے رہا ہے خود کو، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا کبھی؟ اس نے تو جو کیا تھا تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، مگر اس کا کیا صلہ ملا؟ تم نے اسے نظروں سے گرا دیا۔ ذرا سوچو کہ کیا کبھی اس نے تمہارے ساتھ کوئی بھی ایسی حرکت کی تھی کبھی کہ تم اس پر انگلی اٹھاؤ؟ ارے تم کیا پورے گاؤں میں آج تک کسی نے شیرو پر کوئی انگلی نہیں اٹھائی، یہاں تک کہ نگہت اور دیبا کا بھی اس کے ساتھ سلوک صحیح نہیں رہا کبھی، مگر پھر بھی اس نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا، اور آج دیکھ لو اس نے پیار سے دیبا کا دل بھی جیت لیا۔ ارے وہ تو اتنا پیارا ہے کہ کوئی اس سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ جو کچھ ہوا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر کیا تم اس ایک حادثے کے لیے ساری عمر کے لیے اسے سزا دینا چاہتی ہو؟ ایک غلطی کے لیے اپنے رشتے کو ہی مار دینا چاہتی ہو؟ اس نے تو تمہیں زندہ رکھنے کے لیے خود کو مار لیا، مگر تم نے اسے معاف کرنے کے بجائے اسے خود سے دور کر لیا، کہ جیسے وہ کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ تم نے ایک بار پھر سے اس سے ماں کا پیار چھین لیا۔ تم نے ایک بار پھر سے اس سے ماں کا پیار چھین لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم آج بھی اسے دل سے پیار کرتی ہو، اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ اس میں شیرو کا قصور نہیں ہے، تو پھر اسے کس لیے سزا دے رہی ہو؟ میری بات مانو تو جو ہوا اس سے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ورنہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور تم ہمیشہ کے لیے اسے کھو دو۔ نائلہ مامی: ایسا مت کہیے، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، مگر میں کیسے بھول جاؤں؟ جب بھی اسے دیکھتی ہوں وہ سب پھر مجھے یاد آ جاتا ہے، اور میں خود سے بھی نفرت کرنے لگتی ہوں۔ سرور ماما: تم صرف اس وجہ سے دکھی ہونا کہ تمہاری عزت اس سے خراب ہو گئی؟ جب میں تمہارا شوہر ہو کر تمہیں کہہ رہا ہوں وہ سب بھول جاؤ، تو تم کیوں نہیں بھول پاتی؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، اور کبھی مجھے کچھ ہو گیا تو وہی تمہارا سہارا ہے۔ میری بات مانو، اسے معاف کر دو۔ جو بھی ہوتا ہے وہ قسمت کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، اسے بھی اپنی قسمت سمجھ کر بھول جاؤ۔ سرور ماما نائلہ مامی کو سمجھاتے رہے، مگر نائلہ مامی وہ سب بھول نہیں پا رہی تھی۔ ایسے ہی دونوں دیر تک بات کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ میں جب صبح اٹھا تو سر اور کاندھے میں درد ہو رہا تھا۔ میں آج اکھاڑے نہیں گیا اور آرام کرتا رہا۔ مائرہ مامی صبح میرے کمرے میں میری طبیعت کا حال جاننے آئیں اور مجھے آج چھٹی کرنے کو کہا، مگر میں نے نہیں مانا۔
आखिर घर पर रहकर मैं नायला मामी के सामने नहीं आना चाहता था। मैं अपने टाइम से तैयार हुआ और दीबा मामी ने मुझे नाश्ता दे दिया। कमरे में आकर वो भी मुझे मना कर रही थी, मगर मैंने उनको भी समझा दिया। नाश्ता करने के बाद मैं जब नीचे उतरा तो सरवर मामा ने भी रोका, मगर मैं फिर भी कॉलेज को निकल गया। मैं क्लास में बैठा था तो सब मेरे सर पर बंधी पट्टी को देखकर खुसर फुसर कर रहे थे। तभी क्लास में कायनात मैडम क्लास लेने आ गई। उनकी नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उन्होंने मुझे खड़ा किया। कायनात मैडम, ये पट्टी किस लिए बंधी है तुम्हारे सर पर?